تسی پھاڑ لیا تو میں آ گیا تھوڑے کو انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. اللہ تعالیٰ آواز رکھے، عزت رکھے. زندگی ایک درد بھرا سفر ہے، اور اس میں ایک وقت میں انسان بہت اکیلا ہوتا ہے، تنہائیاں کا سفر ہے. And there comes a time on everyone کہ جب انسان بول نہیں سکتا کچھ بھی، آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں اس کی کہ سینے پہ کس شدت کے طوفان گزر رہے ہیں اس کے، اور وہ زندگی کیا جو خاموش نہ کرائے کسی انسان. تو ایسے لمحات میں میں بڑا ایک ٹائم پر، کہ میں ایک بڑا جنگی آدمی ہوں. نہیں میں ٹھیک ہے، میں کیونکہ پریشان نہ ہو، ایسا اسٹائل ہے. تو میں نے ایسے پتا سی کہ میں اپنی گردن تھلے لے کے نہیں آؤں گا کسی کے بھی. تو سرداری کلیم کرنے کی نا قیمت دینی ہوتی ہے بیٹا. ایک طریقہ وہ ہے کہ کسی کا سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے، چاہے تو دینی سفر پر ہو یا دنیاوی سفر میں ہو، ہر جہت کا چودھری تجھے بٹھانے کی کوشش ضرور کرے گا. تجھے سجدہ دینا پڑے گا لوگوں کو، ایسے تھوڑی تجھے جانے دیں گے. ٹیکس کو پے کرنا پیسے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم جب دین میں نہیں تھے تو بھی ایک مزاج تھا، اور جب رب نے ہدایت دی تو مزاج تو ڈبل چوڑا ہو گیا، کیونکہ اب تو ہم حق پر تھے. تو میں یہ جانتا تھا کہ غلامی تو مشکل ہوگی، انہی دو ٹانگوں پر اگر کچھ کھڑا کرنا ہے میں نے تو یہ بڑا مشکل سفر. غلام ابن غلام بننا ہو وہ بھی مشکل ہے، زندگی ہے ہی مشکل. تو اللہ بھی قرآن سے کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انک کادح الی ربک کدحا. اے انسان میں جانتا ہوں تیری زندگی میں بہت تکلیف ہے، فملاقی، اور تیری ملاقات جو ہم سے ہوگی نا وہ بڑی درد کرب ہم سے گزر کے. اللہ جانتا ہے بندے کو دکھ. اللہ نے اس جگہ پر اسے اہبطوا منہا جمیعا کے تحت اتارا ہے. اللہ خود جانتا ہے میں نے اسے کہاں اتارا. یہ جو حبوط ہوا ہے نا، حبوط جنت سے اس مچھر کے پر کے اوپر، اللہ اس زندگی کی کاٹ کو، اس کے درد کو تو بڑا وقت آتا ہے جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی کان سننے والا نہیں ہوتا، کوئی زبان دلاسے دینے والی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑے زخم سب سے قریبی لوگوں سے ملتے ہیں. غیر تھوڑی مارنے آ سکتا ہے کسی شیر کو، یہ قریبی ہوتے ہیں جنہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ انہوں مارنا کس طریقے سے. میری کمزوریاں کی گئی ہیں، کتنے ویک ہے گئے ہیں، اور بیوقوف اپنے جلے بنے میں بہت کچھ اگل رہا ہوتا ہے نادانیوں میں، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ منافق نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. اس لیے انقلاب کے سفر میں منہ کو لگام دینی پڑے گی بہت زیادہ. آج ہمارے بچے خاموش نہیں ہو رہے. تو بولیں، جتنا تو بولے گا اتنا وہ لکھ رہا ہوگا.
اور جتنا وہ لکھ رہا ہوگا اتنا جلدی مارے گا وہ. تو زندگی ہے، مسائل ہیں اس میں، دشمنیاں ہیں اس میں، بے وفائیاں ہیں، غداریاں ہیں، اور سب سے بڑا غدار اور بے وفا انسان کا اپنا نفس ہے، جو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے مقاموں پہ جا. آدمی کو شیطان نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ سے کہتا ہے قرآن سے ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان بھی چالنا بہت کمزور ہے. ہاں اتھے کیا ان قید کنا عظیم، عورتوں کا مکر خطرناک ہے. نو میں کوئی جینڈر بائس نہیں ہوں، ویسے ہی ابو نعمان بشیر صاحب نے ایک دفعہ مذاق کیا تھا. میں نے شیطان اتنا طاقتور نہیں ہے، شیطان کو مارنا آسان ہے، نفس بڑی بلا ہے. لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہنے میں نا شیخ صاحب کسی امور نفسیت ہی گل کرتے ہو، نفسیات، سائیکالوجی، نفسیات بہت بڑے کو کوئی سبجیکٹ نہیں. میں کہا مسئلہ ہی نفس ہے صاحب. آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہی القلب، دل کا مسئلہ ہے. کل جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا یا جہاں ہونا چاہیے تھا، نفس مروائے گا. نفس نے منہ کھلوائے انہیں، وضع الشیء علی موضعہ ہی برباد کیا کہ کس وضع، کس قطع، کس زمان، کس مکان، کس نہج، کس انداز، کس احساس اور کس زاویے سے کرنی تھی. اسی میں تو ہم جاہل ہیں، یہاں ہمیں بل نہیں آتا، اس لیے ہم نے دشمنوں کو اور مزید دشمن بنایا ہوا ہے. دوستوں کو سجن بنانے کے بجائے مزید دشمن بنایا ہوا ہے. لوگوں کو دور کیا ہوا اپنے آپ سے، دوستوں کو دور کیا ہوا اپنے آپ سے. یہی ہماری جہالت، ہمارا نفس کہیں چپڑ 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 چل رہا ہے. رک جا. تو یہ جو جوانیاں بیٹھی ہیں نا آج، چاہے دینی جوانیاں بیٹھی ہیں، مدرسے کی جوانیاں بیٹھی ہیں، بیٹا جوانیاں دا علم برباد کرنے والا علم ہوتا ہے، یاد رکھیں. برا نہ مانی، یہ جوانیاں جوش جوشیلیاں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے. قلعے فتح انہی سے کرائے جاتے ہیں جوانوں سے. لیکن یہ جوانیوں کا علم اور یہ جوانیوں کا غم اور یہ جوانیوں کی گمراہی اور یہ جوانیوں کا درد بھی ہے جو تسی اتھے اتھے پال کے رکھے تھے نا اپنے درد دلاں دے اندر. بڑی ہنسی آندی پئی انہوں. یہ 5-6 سال 7 سال سنبھال لے تو اپنے آپ کو، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں. لوگ ہوں گے تیرے قدموں پہ، اور گمنام ہونا سیکھ. تو ٹک ٹاک دے کے بیٹھا ہے، وہ علم ہی کیا جو گمنام نہ ہو، وہ علم ہی کیا جو گمنام نہ ہو. دفن کر اپنے آپ کو کہیں. لوگوں کو پھل اور پھول بننے کا شوق ہے. بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں بیج بن، دفن کر اپنے آپ کو، چلا جا اسکرین سے دور چلا جا. ہاتھی گھوڑوں کی فوج کے ساتھ لائے گا اللہ تجھے ایک وقت زمانے. لیکن لوگوں میں تیزی ہے، عجلت ہے، جلدی چاہیے. دین میں بھی امام بننا ہے چھیتی چاہیے رہنا، تو دنیا بھی کمانی ہے چھیتی چاہیے رہنا. اب بیٹا امام شافعی کہہ گیا بطول زمانے میں اپلائے وہ علم پہ نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے. جلدی کچھ نہیں آتا، جلدی میں صرف شیطان آتا ہے پیکج. تو یہ تمہاری زندگی ہے، ایک لیول پر حاکمیت کا کچھ حصہ تجھے دیا ہوا اللہ نے، اختیار دی بھی، حاکمیت تو نہیں دی، اختیار دیا ہوا تمہیں ضائع کرنی ہے کر دے. لیکن ہم تیرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے. تجھے جلتا مرتا کرتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے.
کون ہے شیخ عاطف؟ شیخ عاطف ایک انسان ہے جس نے 17 سال پہلے صرف اس بات کے اوپر ایک تحریک کھڑی کی تھی کہ میرے ساتھ جو ہوا میں کسی اور کے نام نہیں ہوتا، جتنے بچے جن انسان میں بچا سکے میں جتنی بچا سکا میں ٹل کا زور لگا دوں گا۔ تو یہ میں نے، کسی نے مجھے بولا انقلاب کیسے آئے گا 2007-06 کے اندر؟ میں کہا جڑا مارکیٹ سے بومبیاں چلتی پہ وہ تو کہنا لڑ مر کے، تو 6 فٹ 2 انچ کا گورا چٹا مولوی تھا آج وہ میرا سالہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھ کے آئے گا۔ میں کہا کیا پڑھ کے آئے گا؟ پڑھ کے تو آ گیا میں امریکہ سے، اور کی رہ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کیا میں نے کیا کر تم مدرسے میں ماحول کے اندر 5 کتابوں کا کٹ گیا نا 6 مہینے دے اندر، پھر تیرے نال گل ہوئی۔ پتہ نہیں انہیں کی دیکھا میرے اندر۔ ایک تو میری زندگی کا سب تو پہلا اب بابو سر کا خوفناک نسخہ آیا میری زندگی سے۔ بندے نو ہارٹ فیل کرانا ہوئے بابو سر ایڈا پرانا، اور اندر ایڈی خطرناک گردانہ لکھی ہیں ذرا پر بیتلی نو ذر پن پاؤ دار۔ میں کہا کہ کیڑیاں مکوڑیاں بنایا ہے پیچھے ہے گی بادشاہوں کا علم ہے کہ میں جائز نہ۔ دوسرا وہ چتاونی صاحب کا علم کتاب و سر کتاب الناب آ گئی۔ تیسری دکتور سلمان لشکر کی الفاظیں آ گئی عربی میں، پھر اصول فقہ محمود طحان کی تحسیر مصطلح آ گئی وہ بھی عربی چ، جرجانی دا شرح میں عامل آ گیا زندگی میں۔ اللہ ہدایت دینا بن گیا۔ ہوں میں انگریز آدمی trying to be speaking in an English language most of the time میں انگریز آدمی، سانوں پتہ نہیں مولوی نے زندگی کی، بڑی چھوٹی گڈی لے کے چلا گیا میں۔ بھائی میں مدرسے میں مدرسوں والی باتیں کروں گا تو اگر کوئی باہر کے لوگ بیٹھے تو مائنڈ، میرے قبیلے کے لوگ ہیں تو مائنڈ نہیں کریے گا۔ میرا اصل جو سامنے ہے وہ مدرسے کے بچے ہیں، تو مجھے یہاں اپنا رنگ اپنانے دیں۔ میں وہ موٹیویشن اسپیکر بن کے نہیں آیا ہوں یہاں۔ بچے بھی سننے چلو تو بچیاں ساری بیٹیاں نو بھی اسی میسج دیں گے۔ میں وڈی گڈی لے کے چلا گیا، اگے اتنا خطرناک سرائٹی ناف دا استاد بیٹھا، میرا تو کلیجے کبرا، میں اللہ ٹونن لگیا، میں کہہ کی شاید اے ناف دا استاد شیخ بڑا کبو ہاں وہ میرے دل دا تو میرا یار گارے یار ہے وہ شیخ میرا ادارے میں میرے شیخ الحدیث ہوئی جلال پور پیر والا تھا۔ انہیں میں نے کیا بہ جاؤں، میں کہا یار انہوں امریکہ سے انہیں عدد کے نام گل کرنے میں اتنا سخت ہے کہ میری من چڑھائیے گی۔ بیٹھ گئے اپنی وہی وہاں پر، میں بھی انقلاب آ رہا ہے بڑا، بیٹھے اسی انہیں کہا لکھ بھائی، میں کہا کی لکھا؟ لکھ عربی تو بعد 10 قسم دی ہوں گی۔ میں کہا what the hell is he speaking man, what is he saying؟ میرے اندر انگریز مر بھی رہا ہے، گلا بھی کوٹ رہا ہے، وہ کوٹ رہا ہو رہا۔ کہتے لکھ با مصاحبت دی ہوں ہے، با اصطلاح دی ہوں ہے، با ضرب دی ہوں ہے، با متعدی دی ہوں ہے، با مقابلے دی ہوں۔ میں کہا ہوتا کھلو جا اتنے، انہوں نے تینوں چھل کے رکھ دینا ہے۔ اچھا جنوں اللہ دین دے لائن سب نے مینوں طلاق دے دی، بیوی تو ہے ہی نہیں تھی، باقی سب نے طلاق دے دی۔ داڑھی دے بال لگے آئے، تمہیں پنجابی سمجھ نہیں ملتا تھا، میرا اصل میں پینڈو باہر نکل آتا ہے جب میں آتا ہوں۔ تو مجھے تو سب نے چھوڑ دیا تھا، سب نے چک کے مار دیتا تھا اس دنیا تو میں دنیا پاکستان کے اندر کہانیاں بکتی ہیں مشہور لوگوں کی۔ ہمارا خاندان، ہمارا خون، ہمارا ڈی این اے دیکھے، ہم نے آج تک بات ہی نہیں کی اپنے بارے میں۔ فلا تزکوا انفسکم کہتے ہیں، اپنی نفسی بڑائیاں نہ مار۔ کتنے لوگ میرا انٹرویو مانگے نہیں دیتے میں جا کے، کتنے توڑے ٹی وی وہ بھی شہریار آفریدی نے بلایا سی مینوں کہ اتنے وہ پی ٹی وی والے نے پھڑ کے مینوں زبردستی کرا لیا
میں کہاں انٹرویو دیتا ہوں کسی کو، مجھے چاہیے نہیں یہ چیز. ہم تو مولائی لوگ ہیں، اللہ کے بندے، ہم تو غریب فقیر آدمی ہیں، ہمارا تو مشن کچھ اور تھا. بہرحال واپس جاتے ہیں میں سوچا یار میں کس لائن میں جا رہا ہوں. میں کوئی مدرسے کا حال چیک کر، کہاں تو اتنے بڑے ایوانوں میں گیا ہوا ہے، ٹیکسس ڈیلس ہیوسٹن، کتنے آ گئے نہ گئے. تو انہوں کا مذاق جانتا ہے، نہ تو انہوں کی زبان جانتا ہے، نہ تو انہوں کا کلچر چیک کر رہے تھے. ادھے تو پنجابی نے، پھر سرائکی نے. کس طرح تو ایڈجسٹ ہوئے گا اس وطن دے اندر؟ تینوں کنے قبول کرنا؟ تو کبھی بھی انہوں اپنا نہیں ہو سکے گا. یاد رکھی اپنے علاقے کا تو چودھری ہے، کی لوڑ ہے تینوں نکلن کی بات. میں واپس گیا، میں گڈی لے میں چلا. اس دن پورا سبق لیا میں نے، پلے کک نہیں آئی. اگلے دن آیا میں، پھر کوئی تھا ہی نہیں زندگی میں، آ گیا میرے. استاد جی خیرمن رکھوی حفظ اللہ، اللہ انہوں نے خوش انسان بنانا، انہوں نے ہمیں انسان بنایا. اب وہ جانتے تھے کہ نبض کیا ہوتی ہے لڑکوں کی. جیسے آج تھوڑی نبض اسی جاننے اس وقت اسی پیر بنایا تھا سانوں، وہ ساڑھے پیر میں. انہوں نے کیا جی لکھے ہیں، کیونکہ کتاب عربی میں تھی. میں لکھا العلم یعرف بہا احوال السند والمتن من حیث القبول ورد. میں کہا لکھے یہ اصول حدیث کی پہلا سبق تھا. میں نے لکھنا نہیں زیادہ اچھا اندر سے شیخ صاحب نے میرے نوٹس خود بنایا، میں نے اجازت دیا. انہوں نے میں اچھا پھر ہم تھوڑا سا انگریز ٹائپ کے تھے. انگریزی دنیا میں استاد بات کر رہا ہو، بیچ میں ٹاؤن کر کے بولتے ہیں کین آئی آسک اے کوسچن پلیز. ہماری دنیا کے اندر جس قبیلے کے ہم ہیں، ہمارے ہم اپنے استاد کو سنتے رہتے. ہمیں پتہ ہے ہمارا استاد اتنا ماہر ہے، اینڈ تک سارے شعور دور کرتے. ہمارے یہاں بچے سوال نہیں کرتے، ہماری دنیا مختلف ہے. تو میں پھر بھی بڑا پریشان. اسی دن ایک منڈا میرے ہوتے نا اللہ سے ہو کے نا ہسدا پیا. میں کہ میں اتوں کا سلطان رائی لگتا ہے مینوں، یہ مینوں چیر کے رکھ دے. پھر میں ایک کلاس کے اندر گردان پڑھتا پیا، گردان میری تدارجا کی غلط ہو گئی. تدارجا تدارجا تدارجو تدارجا تدارج تدارج، وہ میرا تدارجا میں دد ہو گیا. ایک برابر کلاس 2 کا منڈا بیٹھا ہو میرے سے بڑا بڑا ہے اپنی طرف، بےزتی بھی ہو رہی ہے، ذلت بھی ہو رہی ہے. نفس اندر کہنا پیا میں نے گو بیک ٹو یور اون ورلڈ مین، جاؤ واپس جاؤ اپنی دنیا. یہاں کیا کرنے ہیں؟ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در. وہ زندگی کہاں جہاں ہجرتیں نہ کرنی، وہ زندگی کہاں جہاں دہلیزیں تجھے چک کے باہر نہ پھیر حق کے رستے. بھاگنا آسان ہوتا ہے بیٹا حالات کے خونی منظر میں، یاد رکھیے. تو آج جہاں تو بیٹھا ہے یا میری بچیاں بیٹھی ہیں نا جہاں، اور نفس کو 1,00,000 وسوسے آتے ہوئے گھٹنا، یہی ہے زندگی. پھاڑ کے رکھنا اپنے آپ. اگر تو نے عزم کر لیا ہے، نیت ٹھیک ہے، استدلال ٹھیک ہے، اگر تیرا تو استقلال رکھ اپنی زندگی میں. بیٹھ جا ڈٹ جا، اگر تجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی زندگی کی، بیٹھ جا وہیں پر کھڑا رہ. گراؤنڈ میں چھوڑی اپنی، گزر جائے گا یہ بھی. لیکن اگر تو پیچھے ہٹ گیا لائف میں فیصلے کر کے، یاد رکھیں تاریخ تیرے بارے میں، تیرے دشمن تیرے بارے میں، تیرا شریکہ تیرے بارے میں جو لکھے گا نا تو مٹا نہیں سکتا. اور آج جو بونگیاں مار رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اپنی زندگیوں میں، یاد رکھیں یہ 5 سال بعد آپ تیری جو باندھ بند نہیں ہو رہی نا منہ سے، یہ تجھے کس طرح ماریں گے تجھے لگ پتا جائے گا معاشرے کا. تو جانتا نہیں ہے بیٹا. ہاں غلام بن کے غافل جاہل بن کے رہنا تو ٹھیک ہے. اگر تو امام بننا چاہتا ہے اور انقلاب بننا چاہتا ہے وقت کا، یاد رکھیں
تیرے سینے کو اتنا چوڑا کر کہ زیادہ سے زیادہ نیزے لگ سکے تجھے. وہ سینے ہی کیا جسے چھوڑے چھوڑے نہ نصیب ہوئے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ تیرا کلام ہے تیرے ساتھ، یہ تیری کمٹمنٹ ہے تیرے ساتھ. اگر آ گیا ہے نا اس در پر ٹھوکرے غلطی کھا کے بھی اس زمین پر آ چکا ہے جیسے جامع اور مدرسہ کہتے ہیں، اگر آ ہی گیا ٹھوکرے غلطی کھا کے تو یاد رکھی بھاگنا آسان ہے، بہت آسان ہے بھاگنا. It is very easy to call the quits. ٹکنا ہے اصل فلسفہ. مار اپنے نفس کو، یہ تجھے کسی تھا نہیں چھڑے گا. میں تمہیں دس رہا ہوں، انسان ایک انسان نہیں ہوتا، دو انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ڈرا ہوا معصوم، اصل فطرت پہ قائم و دائم، کمزور ٹنگا دے ہوتے کہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کا مزداق، چھپا ہوا ڈرا ہوا کہیں. اور ایک ہوتا ہے وہ مصنوعی شیطان، وہ شر اندر، وہ جو ظاہرہ بناتا ہے بے شکل ہے. اور جو معاشرے میں سب سے زیادہ قبولیت ہوتی ہے اس کا لبادہ ہوتا ہے، چاہے وہ انگریزی زبان ہو، مغربی کلچر ہو، یہ دنیا داری ہو، گڈیاں شڈیاں بڈیاں ٹورا ہوں، یہ بناتا ہے پھر. مگر اس کھوکھلی آواز کا کیا کرے گا اندر جو تیرے طلب رہی ہے کہ عذاب کر مجھے، اس مصنوعیت سے عذاب کر مجھے. اور جو ہے مجھے امریکہ کے اتنے بڑے بڑے دعووں میں نہیں ملا، وہ تمہارے پنجاب کے پنڈوں میں شیخ عاطف کو ملا ان مدرسوں کے لیے. یہ وہ درس گاہیں تھی جہاں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر لگام دے گا اگر کسی کو شیخ عاطف تو انہی علماء کو دے گا، اگر کسی کے نیچے نہیں آئے گا سوائے علماء. ہم نے اپنے باپ کو اپنی لگام نہیں دی. ہم ایسا جگر عجیب تھا ہمارا. اس لیے آپ نے ہمیں ڈنڈا کرانا ہو نا، کسی ستیانے بنگلے بابا جی نے فون کر دو، اور روک سکتے ہیں میں انہیں بھی، انہیں کہنا ہے کم نہ کر، چپ ہو جائے گا ادھر بیٹھ جائے گا شیخ عاطف. اور تو لگا ہوا ہے کاکیاں کے پیچھے، تینوں لگتا ہے کاکیاں تینوں بچا لیں گی. وہ عشق کی کیا جو پورا ہو جائے اس دنیا میں. کوئی محبت شوبت کوئی شے نہیں ہوندی کہ تمہیں لگتا ہے نا جڑے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل محبت شادی کے بعد ہے، اور جب ہے جب وہ میکا چھوڑے اور تو بھی گھر چھوڑے اپنا حق کے لیے. یہ کوئی زندگی ہے کہ تجھے گھر سے نہیں نکالا؟ یہ کیا زندگی؟ اس لیے عظیم ترین قدم وہ ہیں جو بڈھی دا ہاتھ پھڑ کے بندہ نکلتا ہے کس گھر دے ہوتا ہے کہ اٹھ جا، میری عزت نہیں یقین ہے، میرا دین برباد ہو رہا ہے، چل کھلو جائے تو اسی نہیں رہ سکتے، میں وطن اپنا نہیں رہا ہوں. یہ کیسی زندگی ہے کہ تو گھروں سے نکل، تیرا نبی نکالتا گیا تو گھروں میں بیٹھا. یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ سب پوچھیں تجھ سے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ تو خاموش نہیں ہو سکا؟ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کے مکے کو دیکھتے تھے کہ دیکھ انہوں نے ابو بکر کی کیتا ہے میرے پاس، دیکھ انہوں نے شرم میں آنی. تیری زندگی میں ایسی موقع کیوں نہیں ہے کہ تو بھی مڑ مڑ کے دیکھتا ہو یار میرا گھر تھا بھائی، گھر تھا بھائی. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ٹیبل پر بیٹھ کے گرانا ہے نا شیخ عاطف کو، قربانیاں لا.